تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو مختلف قسم کے عذاب دے کے تباہ بھی کیا ہوا تھا. قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. قوم لوط کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی اور ان کی بستی جو تھی اس کو اٹھا کے آسمان تک اٹھایا اور آسمان سے پٹخ دیا. قوم عاد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے اڑا دیا, فرشتے کی چیخ کے ذریعے ختم کر دیا. تو لیکن اس کے باوجود فرعون کا اتنا بڑا گناہ اور اتنی سرکشی کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بات نرمی سے کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے بارے میں پیچھے ہسٹری میں سب موجود تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کر کے دکھایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا, دین اسلام, یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وے آف لائف کے طور پہ دیا. یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے اندر گائیڈنس دی ہے. اور جب ہم پورے دین پہ چلنے کی بات کرتے ہیں یا کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے اب اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی میں جو پہلے غلط طریقے سے گزار رہا تھا میں پراپر ایک پریکٹسنگ مسلم بننا چاہتا ہوں, تو بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہیں کہ میں کس طریقے سے ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہوں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے دین سے متعلق بیسک چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کہا کہ پورے دین میں داخل ہو تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اگر ہم اسلام کی بات کریں, اپنے دین کی بات کریں, تو اس کو کچھ میجر کمپوننٹس اس کے اگر دیکھے جائیں تو وہ کیا کیا ہیں کہ ہمارے دین کا ایک حصہ ایمانیات کا ہے, ایک حصہ عبادات ہے, ایک حصہ معاشرت ہے, ایک حصہ معاملات ہے اور ایک حصہ اخلاقیات ہے. تو یہ بڑے آپ سمجھیں کہ دین کے بڑے حصے, یہ سب چیزیں مل کے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن سم ہاؤ ان چیزوں کے اندر دین کی تقریباً سبھی چیزیں کور ہو جاتی ہیں. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پلان کرتے ہیں کہ نہیں ناؤ آئی وانٹ ٹو بیکم پریکٹسنگ مسلم, تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے اور ہم جس طرف چلنا شروع کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, عبادات. کہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, ذکر نہیں کرتے تھے ذکر کرنا شروع کر دیں گے, روزے نہیں رکھتے تھے روزے رکھنا شروع کر دیں گے, رات کو تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے, نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں گے. تو جو عبادات کا حصہ ہے تو اس پہ فوکس ہوتا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. آبویسلی فرض نمازیں ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے, اور جو انسان عبادات کے اعتبار سے اور اسپیسیفکلی اپنی فرض نمازوں کو اگر صحیح کر لے, ان کو درست کر لے اور ان پہ پراپر طریقے سے قائم ہو جائے تو اس کی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں اس کا ریفلیکشن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دین پہ چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہم جب عبادات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف عبادات پہ ہی رہ جاتے ہیں اور ساری زندگی بس وہ چند باتیں, وہ چند عبادات جو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اسی میں ہم اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. جس شخص نے نمازیں پڑھنا شروع کی وہ نمازوں پہ ہی بس سمجھے کہ اب میں جو ہے ایک اچھا مسلمان بن گیا ہوں کیونکہ میری 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اس سے تھوڑا آگے جائیں گے تو نوافل کا اہتمام شروع ہو جائے گا, وہ بھی نماز ہی کا حصہ ہے. اس سے تھوڑا اور آگے جائیں گے, رات کو تہجد شروع ہو جائے گی, قیام اللیل شروع ہو جائے گا, وہ بھی ظاہر نمازی کا حصہ ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں تو فرض روزے شروع ہو گئے, اس سے ایکسٹرا لیول کیا ہے کہ نفلی روزے رکھنا شروع کر دیے. تو یہ چند ریچولز جو ہیں, چند عبادات کو ہم پورا دین سمجھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میری زندگی میں آ گیا ہے تو اب میں ایک بہت اچھا مسلمان بن گیا ہوں. اور ہوتا یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو کسی شخص کے بارے میں ہم اگر ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ شخص بڑا نیک ہے, تو جو
کرائٹیریاز ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی یہی ہوتے ہیں. فلاں شخص جو ہے بڑا نیک ہے جی, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, نفلی روزے رکھتا ہے, ہر ہفتے سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے, تو ماشاءاللہ بہت نیک بندہ ہے. تو ہمارا جو نیکی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ صرف عبادات تک ہی محدود رہ جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا اس میں صرف عبادات نہیں ہے, عبادات کے ساتھ معاملات, اخلاقیات ایک بہت بڑا حصہ ہے, جس کے اوپر ایک تو بات بھی نہیں ہوتی اور بہت کم ہوتی ہے, اور دوسرا اس کی اہمیت جو ہے وہ اس طریقے سے بیان نہیں کی جاتی, اور آبویسلی جس چیز کے بارے میں بات نہیں ہوگی اس کی اہمیت بھی نہیں ہوگی, کیونکہ جو چیز ڈسکشن میں ہوتی ہے اس چیز کی امپورٹنس انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ نہیں میں نے یہ بھی ایک کام کرنا ہے, لیکن جو چیز ڈسکس ہی نہیں ہوتی اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, اور جس چیز کی اہمیت نہیں ہے وہ ہماری زندگی میں آ نہیں سکتی. تو اس لیے یہ اخلاقیات والا پہلو اور معاملات والا پہلو, اس میں اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادات میں بہت اچھے ہیں لیکن ان چیزوں کے اندر آپ کو کمزوری نظر آئے گی اور معاملات میں اتنے اچھے نہیں ہیں. نرمی کا معاملہ کرنا اور معاف کرنا یہ بھی ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت ساری جگہ پہ ذکر کیا نرمی سے ریلیٹڈ, اور انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ رہا وہ بھی یہی تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح زندگی گزاری آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے ہم تک پیغام پہنچایا. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم کے طور پہ ہم تک پیغام پہنچاتا ہے, کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایسے واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ جس واقعے کے اندر یا اس قصے کے اندر ہمارے لیے سبق ہوتا ہے, اور اس کو مقصد قرآن میں بیان کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ اس واقعے کو یا قصے کو صرف قصے کے طور پہ نہیں لیا جائے بلکہ اس سے سیکھا جائے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تو جو فرعون تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ, وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. تو بھیجنے کی وجہ بھی بتائی کہ کس لیے جانا ہے, کہ وہ سرکش ہو گیا. اور فرعون جو تھا وہ اپنے دور میں جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ رول کر رہا تھا, جس طریقے سے وہ, اور جو 3 بڑے گناہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تین بڑے گناہ کیا ہیں, ایک شرک کا ذکر کیا, اور قتل کا ذکر کیا, اور زنا کا ذکر کیا. یہ تینوں گناہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں ان کا ذکر کیا. تو ان 3 بڑے گناہوں میں سے جو 2 بڑے گناہ ہیں, شرک اور قتل, یہ دونوں فرعون کے اندر تھے. اور نہ صرف یہ 2 بڑے گناہ وہ کر رہا تھا بلکہ بدترین طریقے سے کر رہا تھا. ایک تو شرک ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, یہ کہنا کہ ہاں جی اللہ کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی بدترین گناہ ہے. لیکن اس نے کیا کیا تھا, اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا, بلکہ اس نے خود ہی رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو یہ ایکسٹریم لیول تھا اس کی سرکشی کا, اور اس کے ظلم کا, اور اس کے شرک کا. دوسرا بڑا ظلم کیا کرتا تھا وہ, دوسرا بڑا ظلم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس نے آفیشلی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا ان میں سے جو لڑکی ہوگی اس کو چھوڑ دینا, اور جو لڑکا ہوگا اس کو ذبح کر دینا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ تمہارے لڑکوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا کرتا تھا, قتل کر دیا کرتا تھا, اور تمہاری جو لڑکیاں ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا. تو اتنا بڑا ظالم کہ جس نے اپنے آپ کو رب کہا اور اوپر سے بچوں کو قتل کرتا تھا. I mean, you can't think about anyone else کہ اس سے زیادہ بدترین حرکت کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس کے باوجود جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کے پاس جانے کا, تو جاتے ہوئے کچھ انسٹرکشنز بھی دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم جاؤ گے تو تم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, کہ اے موسیٰ جب تم فرعون کے پاس جاؤ گے
تو اس سے بات بڑی نرمی سے کرنا. سبحان اللہ. آمین. ایک طرف دیکھیں فرعون کی حرکتیں, اور فرعون کی حرکتوں کو اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیور ہے, اور شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا, باقی اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اس کو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت, اللہ کی قدرت, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظالم کو, ایسے سرکش کو صرف کن کہہ کے ختم کر سکتا تھا. اور پیچھے اگر ہسٹری دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو مختلف قسم کے عذاب دے کے تباہ بھی کیا ہوا تھا. قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. قوم لوط کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی, اور ان کی بستی جو تھی اس کو اٹھا کے آسمان تک اٹھایا اور آسمان سے پٹخ دیا. قوم عاد, قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے اڑا دیا, فرشتے کی چیخ کے ذریعے ختم کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے بارے میں پیچھے ہسٹری میں سب موجود تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کر کے دکھایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود فرعون کا اتنا بڑا گناہ اور اتنی سرکشی کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بات نرمی سے کرنا. سبحان اللہ. اور نرمی سے بات کرنا, اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر آگے اگلے حصے میں دو چیزوں کا ذکر کیا کہ جب تم نرمی سے بات کرو گے فرعون سے تو کیا دو پاسبل آؤٹ کمز ہیں. وہ ہے کہ لعلہ یتذکر او یخشی, کہ جب تم نرمی سے اسے بات کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے, پہلی چیز. اور دوسری بات کیا فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی چیز ہمیں سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے دنیا میں کوئی شخص جتنا مرضی گناہ کر رہا ہو, جتنا مرضی ظلم کر رہا ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو موقع دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, چانسز دیتا ہے, وارننگز دیتا ہے, مختلف طریقے سے اس تک پیغام پہنچاتا ہے. شاید بدل جائے, شاید مان جائے, شاید سدھر جائے, اچھا چلو تھوڑا اور ٹائم دے دو, اچھا چلو تھوڑا اور ٹائم دے دو. اور فرعون کے کیس میں بھی کیا ہے, اس نے کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ کوئی ایک بچے کو قتل کیا تھا, پتہ نہیں کتنے بچے تھے جن کو وہ قتل کر چکا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹائم دے رہا ہے کہ شاید سدھر جائے, شاید سدھر جائے. اور نہ صرف ٹائم دے رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیج رہا ہے تو یہ کہہ کے بھیج رہا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرنا, کہ یہ بھی اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اتنے بڑے ظالم کے ساتھ جو کنورسیشن ہونی ہے اس کو, اس کی اصلاح کے لیے, اس کو رائے راست پہ لانے کے لیے, اس کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ تم غلط کر رہے ہو, اس کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جا کے اس سے نرمی سے بات کرنا. سٹارٹنگ نرمی سے کرنی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ جب بھی کسی کی اصلاح کرنی ہے, کسی چیز کو درست کرنا ہے, تو اس میں آپ ڈائریکٹ سختی نہیں کر سکتے. آپ پہلے آرام سے بات کریں گے, نرمی سے بات کریں گے, ڈسکشن کریں گے, تو اس کے بعد سٹیپ وائز انسان دیکھتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, اب جا کے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا, نرمی سے بات کرنا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سٹریٹ اوے جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ سکتا تھا کیا موسیٰ تمہارا عصا تمہارے پاس ہے, جا کے بس تم اپنا عصا چھوڑ دینا, وہ اژدہا بن جائے گا, اژدہا بنے گا, وہ فرعون کو کھا لے گا, اس کے سارے فالوورز کو بھی کھا لے گا, کہانی ختم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتا تھا یہ, لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا, اس معجزے کے ہونے کے باوجود کیا کہا کہ اس سے جا کے نرمی سے بات کرنا. تو پوائنٹ بتانے کا کیا ہے کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ شخص برا ہے, اس کے اندر کوئی عیب ہے, یہ اللہ کا نافرمان ہے, یہ گناہ گار ہے, یہ تو نمازیں نہیں پڑھتا, یہ تو شراب پیتا ہے, یہ تو زنا کرتا ہے, یہ تو حرام کھاتا ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو فوراً کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں پہلی چیز تو ایک ججمنٹ پاس کرنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز اس کی اصلاح کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ اس کو تنقید کرنا, اس کو ٹونٹ کرنا, اس کو شرم دلانا ہے. کس قسم کے انسان ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم اللہ کا رزق کھاتے ہو, پھر تم یہ کام کرتے ہو, تو ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے.
ایک تو یہ جنرل جو ہے وہ ہر انسان کے لیے یہ پیغام ہے سیکھنے والا کہ جب بھی کسی سے بات کریں نرمی سے. دوسرا خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ان کا مین جو آبجیکٹو تھا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے تھے, اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں, اور شیطان کی پیروی نہیں کرو. تو ان کا بھی جو مقصد ہوتا تھا, جو مشن ہوتا تھا, وہ یہی ہوتا تھا کہ لوگوں تک دین کی بات کو پہنچانا. تو خاص طور پہ یہ جو بھی لوگ دین کی دعوت میں ہیں, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں, ان کے لیے بہت اسپیسیفک میسج ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف آبویسلی, کہ لوگوں سے جب بات کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے, نرمی سے بات کرنی ہے. کیونکہ سامنے والا بندہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی جہالت کا معاملہ کرے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن شروع کریں تو وہ آپ کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے, اور آپ کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کی سے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا لیول کیا ہے. تو جو بھی دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہے اس کو کیا ہے کہ اپنے اس لیول کو مینٹین کرنا کہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا جائے. کوئی شخص آپ کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا تو آپ کو اچھے طریقے سے بات کرنے, ورنہ آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا. اور انبیاء علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ رہا کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا برا بھلا کہا, مستقل برا بھلا کہا, ان کو تکالیف پہنچائیں, نقصان پہنچایا, فزیکل ٹارچر دیا, مینٹل ٹارچر دیا. اتنی چیزیں ہونے کے باوجود انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ استقامت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہتے تھے. تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ جب بھی کنورسیشن ہو اس میں بھی کیا کرنا ہے, نرمی کا معاملہ کرنا ہے.